مومن جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش اندر تشریف لے، مجلس شروع ہو رہی ہے، آپ لوگ آگے آگے جائیں پلیز۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات، صلی اللہ محمد والے علی اصفہانی اگر ہیں تشریف لائیں، سلام سے مجلس کا آغاز کریں گے۔ علی اصفہانی بار دیگر صلوات۔ ناصر ایک سلام پیش کریں گے۔ بر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، خود میں دیتی ہوں تمہیں، خود میں دیتی ہوں تمہیں، نہ چھونا یوں میرے گوہر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، مجھ کو اتنا تو بتا کہ بگاڑا کیا ہے، ایک بیمار سوا میرا سہارا کیا ہے، میرے صدموں نے جھکا، میرے صدموں نے جھکا دی ہے جوانی میں کمر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، میں تو کہتی ہوں زبا کر کے سینہ لے آؤ، مجھ کو منظور ہے بابا سے ایسے ملواؤ، ساتھ بابا کے کروں، ساتھ بابا کے کروں گی میں خوشی سے یہ سفر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، کیا خدا نے نہیں دی تم کو کوئی اولاد، اپنے بچوں کی سنی تو نے نہیں ہے آہیں، اس لیے ہوتا نہیں، اس لیے ہوتا نہیں میرے یہ رونے کا اثر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو۔
مجھ کو اتنا تو بتا کہ بگاڑا کیا ہے، ایک بیمار سوا میرا سہارا کیا ہے، میرے صدموں نے جھکا، میرے صدموں نے جھکا دی ہے جوانی میں کمر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ التماس کروں گا علی اسفانی سے تشریف لائیں، ایک سلام پیش کریں۔ بار دیگر صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ اندھیرے دیتے ہیں پہرا، لحد پہ بی کی، اندھیرے دیتے ہیں پہرا، لحد پہ بی کی، اجالا آ نہیں سکتا، لحد پہ بی کی، حسین شام ڈھلے کہتے ہوں گے اکبر سے، چلو چلے ذرا بیٹا، لحد پہ بی کی، جھکائے رکھنا خبردار اپنی نظروں کو، کہ روز آتی ہے زہرا، لحد پہ بی کی، کہیں یہ حضرت عباس تو نہیں ہے دل، یہ کون کرتا ہے گریہ، لحد پہ بی کی، ہر ایک شام کو شمع جلانے آتی ہے، جناب زینب کبریٰ، لحد پہ بی کی، ہے کوئی
نیوں سے کہتی ہے ردا بغیر نہ آنا لہر پہ بی کی اجالا آ نہیں سکتا لہر پہ بی کی بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لطف نقل مرثیہ پیش کریں بار دیگر صلی اللہ علیہ محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا سجاد تڑپتے رہتے تھے شبیر کا غم تڑپاتا تھا شبیر کا غم تڑپاتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے نیزے کی انی پر باپ کا سر وہ شام غریبا کا منظر ہر وقت نظر کے سامنے تھا ہر وقت نظر کے سامنے تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے پاؤں کے چھالے خاک بسر چھل جاتے تھے تل وے رہ کر کانٹوں پہ چلا آتے تھے آدھا کانٹوں پہ چلا آتے تھے آدھا سجاد تڑپتے رہتے تھے آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا سجاد تڑپتے رہتے تھے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا چھاتی سے لگایا کبھی سینے سے لگایا بالائے جبیبوں سے
لیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا، تم سے جدا ہوتی بطول عذرا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے در سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا، یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھرکنا، اور آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا، پڑھیو میرے لاشے پہ نماز ہے میرے، پڑھیو میرے لاشے پہ نماز ہے میرے مولا، فرقت میں نہ ان دونوں کو تڑپائیو صاحب، بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو، بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو صاحب، رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا لیا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کلثوم نے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ، کلثوم نے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، یہ کہہ کے کیا بند در حجرے ادھار، سب خرد و خانان کے رونے لگے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی برابر، پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے، پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے، یہ رو کر رحلت ہوئی بسات رسول عربی کی، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا، شب آئی کھلے گیسیوں سے دینے کو پرسا، حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا، معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا، معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا، وہ دست بطولہ خمیدہ
نظر آیا، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر، یہ دیکھتے ہی منہ کو علی کے جگر آیا، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا، اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کرو بابا، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا، تابوت میں پھر میتیں زہرا کو لٹا کر، سب سے کہا لو بی بی اور رخصت کرو، سب سے کہا لو بی بی اور رخصت کرو، تو آنکھ ماتھا حسن نے لاشے کے ماتھے پر دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان نے کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین میں اماں حسین، آواز دو حسین ہوں اماں حسین، آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں۔ محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Before I invite Maulana Sheikh Jalil for Majlis, I'd like to invite brother Dr. Akram Naqvi, who wants to say a few words about Marhum and the family. السلام علیکم مومن مومنات، آج ہم سب یہاں مرحومہ جواہر کرمانی کے سارے سوار کی مجلس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اس کمیونٹی میں سن 2000 سے ہوں، تو اب یہ 22واں سال ہے یہاں۔ جب سے ہم آئے تو ہم نے ہمیشہ جن لوگوں سے خاص محبت اور انسیت محسوس کی، ان میں ایک مرحومہ بھی تھیں اور ان کے شوہر جناب صفدر کرمانی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بالکل کمیونٹی کے بچوں سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھیں، اور ہمیشہ ان کا جو طرز عمل رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک انسپائریشن رہا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ ایک تو بات میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں کیونکہ وہ صرف بیوی کے لیے خاص تھی، اور دوسری بات انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے یہ کہی کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اتفاق بھی کیا کہ یقیناً آپ کی محبت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، میں یقیناً خوش قسمت ہوں۔ پھر ایک دفعہ برادر افسر کرمانی ہمارے گھر تشریف لائے، اور میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے انہیں پاس بلایا، میں نے کہا محمد علی، نوید و نہال، افسر تمہارے چچا کی طرح ہے،
یہ ہمارے بھائی کی طرح ہے۔ تو افسر نے اس وقت جو بات مجھ سے کہی اس پر میں سعادت کی متانت و فراست کا قائل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھائیوں کی طرح نہیں ہوں بلکہ بھائی ہوں، اور مجھے انتہائی ندامت ہوئی اپنے اس جملے پر۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن افسر کے معنی بالکل میرے بھائی ہیں اور بھائی کی طرح نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ ہم سب کے لیے باعث نمونہ اور باعث تقلید ہم اسے سمجھتے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ یادیں ہمارے لیے رہ جاتی ہیں۔ پروردگار مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ ہمارے مومنین جو ہمیں چاہتے ہیں، موت ان سے آ کر جب ملتی ہے تو وہ موت ان سے اس طرح آ کر ملتی ہے جیسے کہ پھولوں سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے دشمنوں سے موت آ کر ایسے ملتی ہے جیسے کسی ایک ریشمی کپڑے کو کانٹوں کے اوپر رکھ کر کھینچو۔ تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اس خانوادے سے وابستہ ہیں کہ ہم سب اپنا غم بھول کر امام حسین علیہ السلام کا غم یاد کرتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا غم یاد کرتے ہیں، اور اسی غم میں اپنے غم کو ہم بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس بات سے کہ موت تو برحق ہے اور اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ مرحومہ نے ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاری اور ان کی باقیات الصالحات میں آپ کے سامنے ہیں۔ برادر اطہر کرمانی جو پہلے یہی تھے اب ماشاءاللہ موجود ہیں اس مجلس میں، اور ان کے فرزند کو بھی آپ شبیر کرمانی جنہوں نے بہترین مجالس یہاں پڑھی۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جب کوئی مومن اور مومنہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے بعد باقیات الصالحات میں ایسے اسکالرس کو چھوڑ کر جائے، ایسے مومنین کو چھوڑ کر جائے جو آپ کے سامنے ہیں۔ برادر اصغر کرمانی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی رہے اور ویسے بھی پارکنگ میں ہمیشہ والنٹیئر کرتے ہیں، اور افسر کرمانی اور ان کی اہلیہ بھی آپ کے سامنے فرحین سب حضرات واقف ہیں کہ ان کی کتنی خدمات ہیں عزاداری میں۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے زخم جگر کو سکون عطا فرمائے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مرحومہ جواہر کرمانی کے آخری آرام گاہ کو گوشہ جنت سے تعبیر کرے، اور ان کی اولاد انشاءاللہ ان کے لیے باقیات الصالحات کی شکل میں ہمیشہ انشاءاللہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے، جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، انشاءاللہ ان کو یہ ثواب جاریہ ملتا رہے، اور ہم سب ان پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ بھائی موت تو برحق ہے، جس سے ہم سب کو ایک نہ ایک دن دوچار ہونا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے زخم جگر کو سکون دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا غم یاد کیجیے، اور انشاءاللہ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی مومنہ تھی کہ جن سے موت نے آ کر اس طرح ملاقات کی جیسے کہ پھولوں سے خوشبو جدا ہو گئی۔ تو اس سے پہلے کہ مولانا I invite Sheikh Jalil, I will request all of you to please recite Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Al-Ikhlas and send this sawab for the departed soul of Marhuma Jawahar Kirmani binte Mir Madan Ali پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
حبيبي وحبيب إله العالمين، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. A request of Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha for ruh of Marhuma Jawahir Begum Kirmani bint Madan Ali Kirmani. May Allah be pleased with all of them. Al-Fatiha. Also for you all marhumin and marhumat, may Allah be pleased with all of them. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tonight, as we are commemorating and remembering a mother and sister and auntie, it is important to learn about the benefit of salawat to Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala. Normally this salawat, we say it after salat. Normally before the adhan, we send salawat. But what is the benefit of a mu'min or mu'mina saying Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad? What is the benefit of it? This ayah is mentioned in Surah Al-Ahzab. The ayah came at a time where the companions of the Prophet, they don't understand the value of Rasulullah. They don't understand the importance of the Prophet among them. When they treat or they deal with the Prophet, they deal with him like any one of them. No respect that the Prophet deserved. For example, when they come to talk to the Prophet, instead of coming to the house, knocking at the door with respect, they come from the behind the house. And then they start calling, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, can you come out? Like they're talking to their friend. Allah subhanahu wa ta'ala was not happy about it. Allah subhanahu wa ta'ala criticized them by saying, إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
The majority of those who come and they call you from behind of the window, it's a majority of them, they have no aql. Because if they have the aql and they know who you are, Ya Rasulullah, they wouldn't treat you like that. Not only that, there were many things people used to do to hurt the Prophet. One of them, the Prophet sometimes invite them to his house to come and have a lunch or dinner. Some of them, they don't take the invitation of the Prophet important. You know, today, if I invite you into my house, you might come, you might not come. But if you hear, for example, Ayatollah said Sistani is inviting you to his house, the invitation carries a value. Now imagine if the one inviting is Rasulullah, but the people, they don't value. They take the invitation of the Prophet like anybody else. Allah have to intervene to tell them, لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض. Don't treat the invitation, the dua here means da'wah, the invitation of the Prophet like an invitation of any one of you. That is how they were treating the Prophet. In that environment, Allah sent this verse, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, to teach us the importance of Rasulullah in Ahlul Bayt. And today, as we speak, some of the Muslims, they don't understand the value of Rasulullah or Ahlul Bayt. And you can see when you go to Medina, as you turn towards Rasulullah to make dua, they tell you, don't turn to a prophet, turn towards the Kaaba, as the Kaaba is more important than Rasulullah. They allow you to turn towards the Kaaba and pray towards the Kaaba, which is a stone, but they don't allow you to turn towards Rasulullah to ask. While the hadith of the Prophet tells us, Sharaful Mu'min Afdal min Sharaful Kaaba. The dignity of a mu'min, any mu'min, is better than the Kaaba itself. What about Rasulullah? If a regular mu'min, to that extent, his honor is higher than the Kaaba, now what is the honor of the Prophet compared to the Kaaba? In that situation, the ayah comes to teach us the importance of Rasulullah in Ahlul Bayt. So the ayah comes to say, Inna Allah, that indeed Allah. The ayah used the word Allah out of the many names of Allah. You know, it is mentioned by the Mufassirin that the word Allah is known as Ismul A'zam. Now there's a dispute among the scholars whether any human being knows Ismul A'zam or they don't. Some ulama, they believe Ismul A'zam is only known by Allah only, nobody else. And some ulama say no, Ismul A'zam, some of them are known to the Prophet and Ahlul Bayt. And some of them are even known by some of the mu'mineen. And they said the word Allah is known as Ismul A'zam. Now, why did they come to know that this is Ismul A'zam? Because you know the names of Allah are divided into two. One group of names of Allah, Allah shares with us, which means it's the name of Allah, but we can use to name other people too. For example, the word Shakur, it's one of the names of Allah. You can name somebody as Shakur. The name of Allah is Rahim. You can name someone Rahim. But there are some names Allah specified for Himself. No one is allowed to use except Allah. One of them is Allah. Allah, this name, Ismun Mukhtassun Bijalalatillah. Specifically for Allah. Why?
Because this name itself, Allah, if you break it down from the root, that word, it shows that it is the Ismul A'zam. How so? Now look at the word Allah. The word Allah, no human being, as great they can be, they cannot be called Allah. If somebody wants to use the name Allah, they have to add Abdullah. But no one can use the word Allah. Doesn't matter how great they are. This Allah belongs to Allah. And that word Allah, no matter how much you break it down, it still goes to Allah. And it means Allah. Now, if you look the word Allah, we say it's the name of Allah. If you take alif out of it, it becomes Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. If you take the lam out, it becomes Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. If you take another lam and left just the ha, it becomes like Hu Allahu la ilaha illa Hu. Every letter of Allah returns back to mean Allah. And that is why some ulama, they said this word Allah is Ismul A'zam. And not only that, some Mufassirin, they say the word Allah is known as Ismul A'zam because it's the name that Allah said, when you call me upon this name. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Allah has many names, but the preferred name is the word Allah. That is the word Allah. Now, this word Allah, they said anytime a mu'min calls Allah upon this name, there is no way Allah is going to reject it. Because it's the one of the favorite names of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the word Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala started the ayah, Inna Allah, that indeed Allah the creator. Then he says, Wa malaikatahu, and his entire angels. Al-malaika, they are one of the great creation of Allah. And malaika, they said they're called malaika from the word malak, and malak means qudra, power. They have powers that Allah gave them that many creation don't have those powers. And those angels, according to the tafasir and ahadith of Ahlul Bayt, they are more than any creation Allah ever created. They asked Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala. What is the number of the angels compared to the number of the humans? Then the narration comes as a jawab from Imam Ja'far al-Sadiq, Adaduhum ka'adadi turab. The number of the angels is like the dirt. That's how much angels are. Now you think about those angels, one of those angels Allah created, and each one of them have different responsibilities. And amazing, inshallah, when you want to get more information about the angels, in Nahj al-Balagha, Imam Ali specify a khutbah about those angels. Their powers, their ability, what they do, and the list goes through. Now, those angels, one thing about them is Allah created them and they don't commit anything against the will of Allah. لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمر. Those angels, they come in different categories. One group of angels, Allah created them, and their job is to write good and bad of our actions. And we call them Raqib and Atid. Now, every human being, every one of us, have two of them. Al-Raqib
is the one on the right, and he writes all the good deeds. Atid is on the left, right, all the bad deeds. There is every human being. You have two angels. Then there's another angels also. They're called Hafadha. Hafadha means protectors. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَحْفَظُونَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ. There are angels, we set them. And they one in front, one at the back to protect the mu'min. Now, every human being, just you have how many? 2 plus 1 in front, 1 at the back. Every human being, you have 4 angels around you. There is one set of angels. Another set of angels, they are called An-Nazi'at. An-Nazi'at are the angels Allah specified on the left side of the angel called Malak al-Maut. Those An-Nazi'at, what do? They help Malak al-Maut only to take the life of kuffar. That's all they do. When a kafir is about to die, what do? They only send Nazi'at. And they call Nazi'at because they pull the ruh from that kafir. That's what they call Nazi'at. Then there is another set on the right side of this angel. They also take the ruh of only mu'mineen. When a mu'min about to die, the Malak al-Maut, what he does is to send them to go and take the ruh of mu'min. These are set of angels. Their job is to take the ruh. Then there is another set of angels. What they do is they are like a reserve. Allah created them, they reserve. Reserve for what? They reserve waiting for Allah whenever they need it for anything. They're there to go and serve the will of Allah. You know, like in America, we have what we call the reserve, right? National Guards. Whenever they need it, they use them in any capacity. Now, angels also, there are some that Allah created. Their job is they reserve, they're waiting for any time Allah want them, Allah send them for that mission. Those angels are there too. And then there are other group of angels. They also come in the first night of grave. And those angels, they have 2 names. One of them is called Mubashir wa Bashir. Mubashir and Bashir means what? They come with the good names. And these names changes based on the person who died. The marhum or marhum. Now, if the deceased is a good person, mu'min, their name is called Mubashir wa Bashir. They come to give the person a good news. That's the meaning of Mubashir or Bashir. Now, if the person is not a good person, kafir, then the name changes. Then what do we call them at that time? Then it's different. Now, if the person is bad, when they come for questioning. And not just a questioning along with the punishment. That is their job. They only deal with the deceased. When somebody dies, they go there. These are some of the set of the angels. Then there are another group of angels. They call Al-Mudabbirat. And Quran talks about them. فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا. Al-Mudabbirat are a group of angels. They are the board of directors. Don't we have board of directors in Islam? There are day-to-day functions, right? Allah said, I have board of directors too. And then what do they do? فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا. They are the ones who runs the affairs of Allah. Some of them, they control the weather. Some of them, they control your risk, how much you get, how much you don't get, by the order of Allah subhanahu wa ta'ala. They call Mudabbirat. Many of them.
Then some of them also Allah created, and all they do is to do tasbih of Allah. 24. All they do is tasbih, dhikr of Allah. Some of them, Allah created them in the form of sujood, and they stay in that form till the day of Qiyamah. Some of them in the state of ruku till the day of Qiyamah. These angels have different responsibility, and all of them are called malaika. Now, the ayah called it Inna Allah wa malaikatahu, meaning every kind of angel Allah ever created, all of them along with Allah. Allah said, Yusalluna ala nabi. Salla ala. Allah says, I myself first. Then the entire angels that we mentioned, the ones we don't mention, all of them together, Allah said, constantly you are descending salawat to the Prophet. Allahumma salli ala. Now question. When we say yusalluna ala nabi, Allah says, Inna Allah wa malaikatahu. Now, what is the salat of Allah compared to the salat of the angels? As Quran said. Are they the same salawat or different salawat? They say it's different. When Allah said, Inna Allah wa malaikatahu yusallun, salatullahi ala nabi, they say, bima'na, إرسال الرحمة الأبدية إلى محمد. Sending immortal mercy to the Prophet Muhammad. Allahumma salli ala. That is salawat of Allah. So when Allah sends salawat, it means He's sending continuously mercy to Rasulullah. Now, what is the salawat of the angels? This is salawat of angel, ay talabur rahmah li Muhammad. Now, if you think about it, Allah is sending rahmah. The angels, they are asking rahmah. To whom? All of this to Rasulullah. Now, then you understand when the Quran says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. After Allah sent to us, He sent the salawat, the angel sent salawat, then Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu. Not Ya ayyuhal nas. Salawat is a special thing for a chosen people. Allah didn't say Ya ayyuhal nas, everybody come. Mu'min come, no, he said, Ya ayyuhalladhina amanu. Those who have attained iman. And think about it, brothers and sisters. Allah didn't say Ya ayyuhalladhina aslamu. Not even Muslims. Allah said Ya ayyuhalladhina amanu. Those who have attained iman, Allah said, come, you are invited to join who? Allah and the Prophet to be the third group in sending the salutation and respect to Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Allah said, join us to send salawat. Wasallimu. Not only salawat, no, taslim too. Now, what is the taslim? Here, there's two tafsirs. Some mu'minin, they said, at-taslim is to say, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. That taslim, that's what it means. So they said, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. That's what it means. But Ahlul Bayt said, no, that's not what it means. That is why, in Ahlul Bayt alayhi salam, we don't say, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. We don't say that. Why? Because in tafsir of Ahlul Bayt, وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, التسليم meaning fully submission to Rasulullah.
And what kind of fully submission we're talking about? Because there are two kinds of submission. There is at-taslim al-qawli, and then there is at-taslim al-amali. You submit to the Prophet even when you talk to them. You also submit and surrender to Rasulullah in your action. So the ayah when it says وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, meaning you have to surrender to Rasulullah. Surrender by words and action, both. Because you cannot be a mu'min and not surrender to Allah and the Prophet and action. So the ayah وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, meaning you submit and surrender to Allah and the Prophet. Now this ayah, what does it mean? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. It is mentioned that when this ayah was revealed, one of the companions came, Ya Rasulullah, we know how to say salam to you. But this ayah came and said, Sallu. How do we send salawat to you? Then the Prophet says, La tusallu alayya salatul batra. Never send me incomplete salawat. Then the man asked, Ya Rasulullah, wama salatul batra? What is the incomplete salawat? He said, An taqulu Allahumma salli ala Muhammad wa tamsiku. Is to say, Allahumma salli ala Muhammad, and then be quiet. Then he said, I asked, Ya Rasulullah, then how should we say it completely? Then the Prophet said, An taqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. That is the full salawat of Muhammad and Ali Muhammad. That is what is called as-salat al-tam. Now, another narration said, the Prophet said, if you want to go even beyond, you can say, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. That is called salat of Prophet Muhammad, and some narrations called salat al-Ibrahimiyyah. But that also includes the Prophet Muhammad. But this salawat, when we say it, it has a great benefit in our lives. Number one, who do we consider a stingy person? The stingiest person who doesn't want to give. He has it, he doesn't want to give. You know, Ahlul Bayt say, no, we don't consider that person stingy. Al-Bakhil, من بخل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. The Prophet says, a stingy is not the person who doesn't give money. Why? Because yes, he's a stingy. He has $1, doesn't want to give 50 cents because he's going to lose something. Right? So his stinginess can be understood. Is when you and I don't send salawat to Muhammad and Ali Muhammad, what are we going to lose? When I say salawat, what do I lose? Other than to gain. So I'm not losing 50 cents or $1 because I say salawat. So there is no reason for me not to say it. So not saying it makes me to be considered the stingiest person in Islam. And the Prophet didn't stop there. Is it to understand the benefit of salawat? Is it man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashar? Whoever send one salawat to me, Rasulullah said. He said, I'm not going to send salawat to you. Why? Because I have someone who is better than me to send salawat for you. Who? It says Allah will send salawat back to you, and not just one and one. No, for one salawat for Prophet Muhammad and Ahlul Bayt, Allah send back 10 salawat to you. Allahumma salli ala. Then somebody asked, Ya Rasulullah, wa kayfa wa man salla alayka bi ashar? They say one, there is 10 too much. Ya Rasulullah, what if I say 10? Then Rasulullah says, Sallallahu alayhi biha mi'ah. What? I say 10.
I said, then Allah sent back to you. How many times? He said 100 times. Then another question comes, Ya Rasulullah, وَكَيْفَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ بِمِئَةٍ? What happened if somebody says 100 times salawat? Then the Prophet says, Sallallahu alayhi biha bi-alf. Ma salla ala. Allah said 1,000. Then the person asked, Ya Rasulullah, wa kayfa wa man salla bi alayka bi alf? What if I said 1,000? Then the Prophet says, Sallallahu alayka bi adadin la ya'lamuha illa Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Then the Prophet says, after 1,000, I say, Allah will respond and say salawat to you in the number that no one knows except Allah subhanahu wa ta'ala. That is the power of salawat. Rasulullah tells you and I said, when you make dua and you want to ask Allah anything, I said, there is always two possibilities. Your dua might be accepted and may be rejected. But there is one thing you can do to secure your dua and be granted as you wish. How so? Rasulullah says, anybody who wants their dua to be accepted and never be rejected, I say, always send salawat first before your dua. Because Allah feels shy to accept the salawat and bypass your dua. So for the sake of your salawat, Allah accept your dua with it too. Another narration said, no, if you want Allah to even for sure to accept your dua, make your dua sandwich between two salawat. Which meaning, you say salawat first, and then you say your dua, and then you end with salawat. A sandwich, right? You put your dua, become sandwich. So, Allah accept the salawat. Allah feels shy to bypass your dua and accept the last salawat without accepting your dua. Salli ala Muhammad. For the sake of these two salawat, Allah accept your dua along with it too. That is the importance of this salawat. On top of that, the Prophet tells us, he says, "Man lam yajid ma yukaffiru bihi dhunuba." If a person has a kafar, and I don't have any way to pay the kafar, I swore by Allah, I'm going to do something, but I couldn't do it. This kafara. What is the kafara? I have to feed 10 people, or fast 3 days. I missed some fast during the month of Ramadan. I have kafara. I can't pay it. Now, the Prophet says, "Man lam yajid," whoever happens didn't have something to pay for his kafar or a kafar, he said, "Falyukaffir." He said, one last thing that you have that you can use to pay the kafara, he said, "Falyukaffir dhunubahu bis-salati ala Muhammad wa ali Muhammad." Salli ala. When a mu'min has kafara to pay, but I have no means to pay it, the Prophet said, the last option that Islam gives you is to send the salawat to Muhammad and Ali Muhammad, and by doing so, that salawat takes care of the kafara that you're supposed to pay. That is the power of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadith of the Prophet tells you the benefit of this salawat. It says, if a person feels some kind of hypocrisy, I feel nifaq in my heart, how can I purify my heart from nifaq? Allahu Akbar. The Prophet says, فَعَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. Allahumma salli ala Muhammad. If a person feels hypocrisy in the heart, the way to clean your heart from hypocrisy is to say the Lord's salawat upon Muhammad and Ali. Allahumma salli ala Muhammad. Another hadith tells you, "Man kana lahu haja," whoever have any need between him and Allah,
and he wants Allah to grant that wish for him, he said, فَعَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ بِأَعْلَى صَوْتِ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He said, whenever a mu'min says salawat with the loudest voice, he said, it's guaranteed that one of his haja or haja must be paid, taken care of by Allah subhanahu wa ta'ala. That is the power of salawat. Now this salawat, is it wajib or mustahab in ruling? Saying salawat, is it wajib or mustahab? Now they said salat ala Muhammad wa ali Muhammad is wajib in salat, especially in tashahhud. It's wajib. That's why Shafi'i, as he was talking about the greatness of Ahlul Bayt alayhi salam, he says, kafakum azim ash-sha'ni annakum man lam yusalli alaykum la salat. Shafi'i say, Allah have honored you, Ahlul Bayt, in salat, that whoever said salat and didn't say the salawat upon you, their salat is invalid. Why? Because saying salawat upon Muhammad and Ali Muhammad in salat is considered wajib. But they say mustahab fi ghayriha. But saying it other than in salat is highly recommended. And it has so much benefit for a mu'min. Saying salawat, one of the benefit, it puts nur in the heart of a person who said salawat to Muhammad. Sallallahu. That is the importance of salawat. And the Prophet emphasized about this salawat so much. And now not only he emphasized saying salawat upon him and his family, he emphasized to take good care of his family too. In the final days of the Prophet, he says, alaykum bi ahl bayti. Allah fi ahl bayti. He said, please take good care of my family. Honor them and care for them as much as you can. But as if the Prophet was emphasizing on the other way around. As much as he was emphasizing to take care of his family, after Rasulullah, it was a completely different story. They were brutalized and killed and exiled and tortured and imprisoned and hurt, and the list goes on. As if the Prophet told the Ummah, hurt them as much as you can. Some of them, because of the so much they went through, they call Ummul Masa'ib. Zainab Salamullahi alayha. This woman, from one tragedy after tragedy, she was given a title Ummul Masa'ib, because of so much that she went through. Zayd Salamullahi alayha, she lost her mother in the tragedy that happened when she was a child. Didn't get a chance to live with the mother and enjoy that mother. And then after the mother passed, after the martyrdom of Zahra, she was with Imam Amir al-Mu'mineen Salamullahi. After years, she was also have to face the musibah of Imam Ali. And you know something about Imam Ali and Zainab alayhi salam. It is mentioned the night of Darba of Imam Ali. Imam al-Hasan tells us. He said after the Darba, Imam Ali alayhi salam kana maghshiyan. Imam Ali alayhi salam fainted. When he gained conscience back, some ulama said the reason why was Imam al-Hasan was crying. And the tears of Imam Hassan dropped on the face of Imam Ali. And that caused Imam Ali to gain his conscience back. When he gained his conscience, he saw Imam al-Hasan was crying.
Imam Ali said to Imam al-Hasan, Bunayya al-Hasan, don't cry. This is the matter of this life. This world passes so quick, so you don't have to worry about this. He was telling Imam al-Hasan. But guess what? Later on, when they took Imam Ali to the house, as they were approaching to the door, Imam Ali said to Imam al-Hasan, he said, please put me down. I want to walk to the house. They asked Imam Ali, we carried you to the masjid, from the masjid. Let's just take you to the house. He said, no, I don't want to enter the house by being carried. He said, why? He said, لأن زينب وراء الباب. Because Zainab is behind the door, waiting to see what is the tragedy of her father. The historian said when Imam Ali walked into that house and he saw Zainab was crying, Imam Ali started crying too. You know, in the masjid, when Imam al-Hasan was crying, he didn't cry. He told Imam Hassan, be strong. This is the matter of life. But when he saw Zainab was crying, Imam Ali could not control himself. He has to cry with Zainab, salamullahi alayha. Zainab alayhi salam, she watched her father, Imam Ali, be murdered and killed in the month of Ramadan. Then, not too long, she saw her brother Imam al-Hasan alayhi salam was given a poison where the historian said they don't even give to the worst animals. Imam al-Hasan alayhi salam was throwing blood after blood after bload, where it got to the point Imam Hussein alayhi salam has said, I would not let Zainab to see the situation of my brother Imam al-Hasan. Imam al-Hasan alayhi salam, he then also became shaheed after that. Now there was only left is Imam al-Hussein alayhi salam. They went to Karbala on the day of Ashura. Imam Hussein alayhi salam told Zainab, Ya Zainab, as long as you hear La hawla wa la quwwata illa billah, that means I'm still alive. You don't have to worry about anything. Zainab salamullahi alayha, she started going back and forth until Zainabiyya. She comes to stand on that hill. She's waiting to hear La hawla wa la quwwata illa billah. Then she runs back to go and take care of the children. But finally she came at one point. She could not hear La hawla wa la quwwata illa billah. She started looking left and right. Aina akhi al-Hussein? Where's my brother Hussein? Is he there? Finally she came to the battlefield, looking at her brother Imam Hussein. Where are you? Finally she saw someone laying on the floor. As she looks at him, she couldn't recognize. She said, A'anta ibn walidi? Are you my father's son? A'anta al-Hussein? There was no response. She said the third time. Then Imam Hussein responded, Ya Ukhta Zainab. Yes, this is Hussein alayhi salam. Zainab alayhi salam, she could not handle it. Then Imam Hussein alayhi salam says, Wallahi, you have broken my heart by seeing you, Ya Zainab, in this situation. Zainab salamullah alayhi, she returned back to the tent. She came finally when after Imam Hussein was shaheed, but she was looking, she could not recognize Imam Hussein alayhi salam. Finally she found the body of Aba Abdullah. She stood by the body, she says, Ya Muhammad, oh my prophet, هذا حسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء. I said, this is your Hussein who has now been taken away his amama away from him. They took away his kaba and aba away from him. Ya Rasulullah. Then she said to Imam Hussein, Ya Hussein, يوم على صدر رسول الله ويوم على الثرى. Someday you are on the chest of the Prophet, and someday you are on the ground without aba and kaba. But the worst of the masiba is Sukayna salamullahi alayha.
this great daughter of Rasulullah, this daughter of Imam Hussein alayhi salam. The narration says on that day, she was one of those running looking for her father. When they were giving her water, she said, I want to give to my father, Aba Abdullah. I saw him earlier, he was saying, Al-Atash, Al-Atash. I want to give him that water. Sukaina salamullahi alayha. And she ran. She finally, Zainab alayhi salam said, I was looking at Sukaina. I couldn't locate her. Finally, I saw a little girl laying next to a body. Who was that body? Body of her father, Imam Hussein alayhi salam. With the water she wanted to give to her father. She said, I heard him asking, water, al-atash, al-atash, and I wanted to give him that water. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Ya Allah, these tears, these masa'ib, Ya Allah, send the reward and thawab to the grave of Marhuma Jawahir Begum Kirmani bint Mir Madan Ali. May Allah be pleased with her soul. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مأتم حسين يا حسين. حسين 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 غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کوں خدا کرے دل سے غم حسین لے جاؤں میں لحد میں لے جاؤں میں لحد میں لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے حسین در در کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی در در کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی در در کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی آپاس ہو نہ نہر پہ
شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دوں اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دوں اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دوں کوئی پدر نہ دیکھے کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے دل سے اور خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا آ جائے خیریت سے آ جائے خیریت سے میرے ہم خدا کرے دل سے حسین نہ ہو اور اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا پھر بھائی اور بہن ملے پھر بھائی اور بہن ملے با ہم خدا کرے دل سے حسین نہ ہو خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو خدا کرے دل سے Hussein, 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 ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں کار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا
اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر امام میں وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا کے سر کو، توق و سلاسل کیا قید کریں گے، ہے صبر کے اس پہ کر کو سر اٹھا، کس طرح ہے راہ میں بازار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں کار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بیردا، سیدانیہ اس پر ستم بازار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، اور آبلوں میں کار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو اللهم صل متزل